السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ جس شادی میں ڈھول ہو، گانا بجانا چلتا ہو، رنڈی نچائی جاتی ہوں، گانے بجانے کا پروگرام ہوتا ہو، چاہے عورتیں گھر کے اندر یہ کام کرتی ہوں ڈھول وغیرہ بجوا کر، یا مرد حضرات گھر سے باہر یہ کام کرتے ہوں، تو سوال یہ ہے کہ اس شادی کا ولیمہ کھانا یا اس شادی کے کھانے میں شریک ہونا، شرکت کرنا یہ کیسا ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ سب اچھی طرح واقف ہیں اس بات سے کہ اس وقت جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ اکثر اسی طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ ان میں کثرت کے ساتھ اس طرح کی لغویات و فضولیات شامل ہوتی ہیں۔ ڈھول تماشا ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، رنڈیاں وغیرہ نچائی جاتی ہیں، اور اگر یہ سارے کام نہ ہوں تو لڑکے کے جو بہنوئی ہوتے ہیں وہ الگ ناراض ہو جاتے ہیں، لڑکے کے بھائی الگ ناراض ہو جاتے ہیں، اہل خاندان الگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے دلوں میں خوف خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ دیکھیں، یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری یہاں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اگر ہمارا کوئی عزیز ہم سے ناراض ہوتا ہے، خاندانی کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے، تو ہم اس کو منانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت تک ہمارے کام ادھورے رہتے ہیں جب تک ہم اس کو منا نہیں لیتے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنوں کو منا کر کے لاتے ہیں، اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن ایسے خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی خرافاتیں پیدا کر کے، گانے بجانے کی محافل سجا کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جسے ہمیں راضی رکھنا چاہیے اس کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی، حرمہ نصیبی کی بات ہے۔ ہمارے تمام بھائیوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے ولیمے میں یا شادی میں شرکت کرنا کہ جس میں پہلے سے آپ کو معلوم ہو کہ وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، رنڈی وغیرہ نچائی جا رہی ہیں، ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہے، تماشا گانا بجانا چل رہا ہے وہاں پر، تو پھر اگر پہلے سے آپ کو معلوم ہے تو سب سے پہلے تو اس طرح کی دعوت میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ بالکل نہ جائیں، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی دعوت میں جانا۔ اور اگر آپ وہاں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد میں پھر آپ کو معلوم ہوا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے، جو کھانے کی محفل ہے، اگر کھانے کی محفل میں اس طرح کی لغویات و فضولیات شامل ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، وہاں رنڈی وغیرہ ناچ رہی ہیں اور تماشا وغیرہ چل رہا ہے کھانے کی محفل میں، تو پھر آپ بغیر کھانا کھائے واپس آ جائیں۔ اور اگر کھانے کی محفل میں یہ ساری فضولیات نہیں ہیں، بلکہ کہیں اور دوسری جگہ ہو رہا ہوگا لیکن خالی کھانے کی محفل میں نہیں ہے، تو پھر آپ کھانا وہاں کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ طاقت و وسعت اللہ پاک نے دی ہے، آپ کے اندر یہ طاقت و وسعت ہے اس فضولیات اور ان لغویات کو روکنے کی کہ آپ ان گناہوں کے کاموں کو روک سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ان کو بتائیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، قبر کے عذاب سے ڈرائیں کہ یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں جو دنیا اور آخرت کو انسان کی برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں روک سکتے ہیں تو پھر آپ کم از کم اس کو دل سے برا جانیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مقتدی ہیں، عالم دین ہیں، کوئی عالم شریعت ہیں، تو پھر تو آپ کو بہر صورت واپس آ جانا چاہیے بغیر کھانا کھائے۔ آپ کو کھانا کھانا وہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔